کیونکہ آج ہماری سینچری مکمل ہوئی ہے. اختلافی مسئلہ نمبر یہ 100 ہے. تو اس حوالے سے میں کچھ اپنے حوالے سے کلیریفیکیشنز دینا چاہتا ہوں. یہ میری گزارشات چھوٹے چھوٹے 8 علمی پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ 15 منٹ میں کور ہو جائیں گے. اور 8 کی نسبت میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث کے جو وضو کر کے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے یہ 8 علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو ہماری جو یہ قرآن کلاسز ہیں ان کا باقاعدہ آغاز 16 اکتوبر 2010 کو ہفتے کے دن ہی سے ہوا تھا، 6 اور 7 ذی-القعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات. اور آج بھی اکتوبر کا دوسرا عشرہ ہے، وہی عشرہ وہ 16 اکتوبر تھی، آج 11 اکتوبر 2014 اور 15 اور 16 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات ہے. تقریباً پورے 4 سال ہو چکے ہیں ہماری ان قرآن کلاسز کو الحمدللہ. ان 4 سالوں میں کل 146 قرآن کلاسز ہماری ہوئیں، جو پرٹیکولر قرآن کلاسز ہوئیں 146. اور اس کے علاوہ 32 اسپیشل لیکچرز بھی ہوئے مختلف مواقع پر، ربیع الاول کے مہینے میں، اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں. اور یہ الحمدللہ تمام کے تمام لیکچرز ویڈیو پہ ریکارڈ ہیں اور انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ اور tune.pk پر موجود ہیں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2، ان 146 قرآن کلاسز میں ہی سے کچھ کلپس الگ کر کے اور کچھ اسپیشل لیکچرز انہی قرآن کلاسز میں ریکارڈ کروا کر، اور اس کے علاوہ بھی جو ہوئے، ہمارے کل 100 اختلافی مسائل اپلوڈ ہو چکے ہیں. آج اس کی سینچری مکمل ہوئی ہے، 100 اختلافی مسائل. اور یہ ٹوٹل 112 نشستوں میں مکمل ہوئے، کیونکہ کچھ اختلافی مسائل ایسی تھے جن کے ایک سے زیادہ پارٹس تھے، جیسے حج کے 4 تھے، A B C D. اس کے علاوہ کئی لیکچرز ہیں جن کے A اور B پارٹس بھی موجود ہیں. تو یہ 112 نشستوں میں 100 اختلافی مسائل ہمارے مکمل ہوئے. تو یہ جو ہمارے 100 اختلافی مسائل ہیں، ان میں سے 32 تو اسپیشل لیکچرز تھے، 36 مکمل کلاسز تھیں قرآن کی، اور 44 ایسے تھے جو کہ انہی اسپیشل لیکچرز اور قرآن کلاسز میں سے کلپس اٹھائے گئے تھے. یہ ٹوٹل 112 نشستیں، 100 اختلافی مسائل ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے. علمی پوائنٹ نمبر 3، بھائیو یہ تمام لیکچرز ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 پر موجود ہیں، جو چینل 30 اپریل 2009 کو بنایا گیا، اور اس کے بعد حکمت عملی کے تحت نیا چینل ہم نے بنایا 24 فروری 2012 کو، جو میرے نام پر تھا، انجینئر محمد علی مرزا. اور اس کے پیچھے کوئی میری اپنی مشہوری کرنا مقصد نہیں تھا. کئی ایک وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے کہ لوگ میرے نام پر چینل بنا کر تو کوئی اور معاملہ شروع کر دیں، تو میں نے اس کو سیو کیا کہ اس کو انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر ایک یوٹیوب پہ چینل بن جائے. تو یہ 24 فروری 2012 کو ہمارا دوسرا چینل بنا، اور پھر 1 دسمبر 2013 کو ہم نے tune.pk پر بھی چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے بنایا، تاکہ پراکسی کے ذریعے لیکچرز یوٹیوب سے نہ کھولنے پڑیں، کیونکہ پاکستان میں پابندی ہے، حق کی آواز کے اوپر پابندی ہے. اس کے پیچھے کوئی اسلامی انٹینشن نہیں ہے. سائبر ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا چاہیے. بیسیکلی حق کی آواز ٹی وی چینل سے تو جا نہیں سکتی، ہمارے پاس تو یہی سوشل میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے پہنچانے کا، جس پہ گورنمنٹ نے بدنیتی کے ساتھ اس وقت ہی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ معاملہ کھولیں. اس کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ پراکسی کی ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئی ہے، اور اب وہ ویب سائٹس جو ایک عام آدمی کھول نہیں سکتا تھا، اس کو بھی اب طریقہ پتا چل گیا کہ جناب ہاٹ اسپاٹ شیلڈ یا اسپاٹ فلکس جو ہے وہ کریں، یا play.pk یا اس قسم کی پراکسیز کے ذریعے آپ کھول لیں. تو گوگل پر اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں، صرف انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ مکمل گوگل کی سرچ پہ آ جائے گا کہ یہ ویب سائٹ ہے sunnatpak.com، یہ یوٹیوب کا چینل ہے، یہ tune.pk کا چینل ہے، یہ فیس بک کے اوپر پیج بنا ہوا ہے. وہ تمام چیزیں گوگل پہ لکھنے سے آ جاتی ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو تلاش کرنا. علمی پوائنٹ نمبر 4، بھائیو ہماری ویب سائٹ 30 محرم الحرام 1433 ہجری کو لانچ ہوئی تھی، اہل سنت پاک .com، 26 دسمبر 2011 کو.
اس ویب سائٹ کو بھی ریگولرلی وزٹ کیا کریں، ahlsunnatpak.com، اور اس کے پیچھے حکمت تھی، اہل سنت پاک یعنی فرقہ واریت سے پاک، منہج اہل سنت، نہ کہ فرقہ اہل سنت۔ پاک فار پاکستان بھی تھا اور پاک فار منہج کے پاک ہونے کے لیے بھی کہ اہل سنت کی فکر ہے۔ میں نے اس کے علاوہ کوئی اور نام اس لیے نہیں رکھا کہ جب بھی کتاب و سنت کے صرف نام پر بات شروع کی جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے کوئی نیا فرقہ بنا لیا، تو ہم اسی اہل سنت کی فکر پہ ہیں جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی تھی، فکر نہیں، فرقہ نہیں تھا، فکر تھی۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے مسجدوں کے باہر کسی قسم کی کوئی اپنی ڈیمانسٹریشن نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ ڈکلیئر کریں۔ اس پہ میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے، فرقہ واریت اور علماء و بزرگ اور اتحاد امت، جو 12 لیکچرز کا کلپ ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے یہ سارے مسئلے بیان کر دیے ہیں الحمدللہ۔ تو اہل سنت پاک.com آپ وزٹ کریں تو اس کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو ہماری مینیو بنا ہوا ہے بڑا یوزر فرینڈلی ہے۔ بکس اینڈ ریسرچ پیپرز کو کھولیں، اس پہ ریسرچ پیپرز آپ کو مل جائیں گے، کتابیں مل جائیں گی۔ احادیث والا کھولیں تو کتب ستہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور جو لیکچرز تلاش کرنے کے لیے بڑی آسانی کی گئی ہے کہ میں نے مین کے اوپر ہی 4 بڑے بڑے آئیکن رائٹ پہ بنا دیے ہیں۔ سب سے اوپر قرآن کلاسز کا ہے مین آئیکن، اور اس کے نیچے اختلافی مسائل کا، اسی طریقے سے سوال و جواب کی نشستوں کا ہے، اور لیفٹ پہ ہمارا منہج ڈکلیئر ہوا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو آپ تمام اختلافی مسائل کو کلک کریں تو یہ سارے اردو میں ان کی پوری ڈیٹیل کھل جائے گی کہ اختلافی مسئلہ نمبر 1 یہ ہے، اردو میں لکھا ہوا 2 3 4 جتنے ہیں وہ سب کے سب کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائیو یہ تمام ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب کی پابندی کی وجہ سے ہم نے tune.pk پہ بھی اب اپلوڈ کر دیے ہیں، لیکن اہل سنت پاک.com پہ جتنے لیکچر اپلوڈ ہیں وہ لنکڈ ہیں یوٹیوب سے، اس لیے پاکستان میں وہ نہیں کھلتے۔ مجھے لوگ ای میلز بھی کرتے ہیں، فون پہ بھی نہیں کھل رہے، تو وہ پراکسی کے ذریعے کھلیں گے، اور یہ بڑی اچھی پراکسی ایک بھائی نے بتائی تھی، playit.pk playit.pk۔ اس میں آپ لا کر لنک کاپی کریں، ایک دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس کو کلک کریں تو وہ اس کو چلا دے گا، اور بڑی زبردست یہ پراکسی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور پراکسیز بھی موجود ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 بھائیو، یوٹیوب کا ایک فائدہ ہے کہ اس پہ پوری پلے لسٹ ہماری انجینئر محمد علی مرزا پہ موجود ہے۔ قرآن کلاسز کی پلے لسٹ ہے، آپ اس کو اگر پلے کریں گے، اس کو کلک کریں گے تو صرف قرآن کلاسز جتنی ہیں وہ کھل جائیں گی ترتیب سے 1 سے لے کر 146 تک، اور اسی طریقے سے اختلافی مسائل والی الگ سے، اس کو کلک کریں گے تو سارے اختلافی مسائل کھل جائیں گے۔ اسی طریقے سے ربیع الاول کی ایک بنی ہوئی ہے، ایک محرم کی بنی ہوئی ہے، رمضان المبارک کی بنی ہوئی ہے، حج سے ریلیٹڈ بنی ہوئی ہے، یہ پلے لسٹ وہاں بنی ہے۔ وہاں آپ رومن لینگویج میں جو ہے وہ آپ کو پورا نام بھی لکھا ہوا مل جائے گا، یوٹیوب پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے حمد، تلاوت اور نعت وغیرہ بھی اپلوڈ ہوئی ہیں ہمارے چینلز کے اوپر، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے مسئلہ نمبر یا لیکچر نمبر ڈھونڈا جا سکتا ہے یوٹیوب کے چینل کے اوپر۔ علمی پوائنٹ نمبر 6 بھائیو، اگر کوئی لیکچر نہ ملے تو بجائے فیس بک پہ کامنٹس کرنے کے یا یوٹیوب کے ہمارے چینل کے اوپر کسی لیکچر کے انڈر کامنٹس کرنے کے، مجھے ڈائریکٹ ای میل کریں mirza_95@yahoo.com، یہ ای میل ایڈریس ہے۔ یہ ہم اکثر بول دیتے ہیں @، یہ لفظ غلط ہے، @، لفظ نہیں ہے، ایٹ ہوتا ہے، @yahoo.com، mirza_95@yahoo.com، یہ میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے جس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب پوری دنیا سے آتی ہیں الحمدللہ، شاید ہی کوئی جگہ ہو، اور الحمدللہ اس میں بھی کوئی آر نہیں مجھے کہنے میں کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہی اردو ہے۔ تقریباً دنیا کے 60 سے 70% لوگ اردو زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، چاہے وہ لکھنے کے اعتبار سے الفابیٹس ڈفرنٹ ہوں لیکن سمجھتے اور بولتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی زبان اس وقت پریکٹیکلی اردو بن چکی ہے الحمدللہ۔ تو ای میلز آتی ہیں انگلش میں آئے تو زیادہ میں کنوینئنٹ ہوتا ہوں، انگلش میں جواب دینے میں ذرا مجھے زیادہ آسانی رہتی ہے، رومن پڑھنا میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں جواب دیتا ہوں الحمدللہ، اور میں اب چونکہ اسپیشل موقع ہے میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے، کیونکہ بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں یہاں پر وہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر بات کر دوں
کہ میری بڑی خواہش ہوتی تھی، اور میں نے تو کئی جماعتیں پھری، دعوت اسلامی بھی، تبلیغی جماعت بھی، اور بڑی جماعتیں، تمام مکاتب فکر کی، دعوت کے حوالے سے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ سینہ بسینہ دعوت کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی، جس طرح مجھے دنیاوی طور پہ بھی ایک ایگزیکٹو جاب دی الحمدللہ، اور دین کے اعتبار سے بھی بڑی آسانی میرے لیے کر دی کہ میں ای دعوت کرتا ہوں، الیکٹرانک دعوت، کہ روزانہ مجھے درجنوں بساؤ کا سینکڑوں ای میلز کے جواب دینے پڑتے ہیں، اور گھنٹوں میرے ای میلز کے جواب میں جاتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے الحمدللہ، اور ایسے ایسے مسئلے جو عام لوگوں کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کا جواب دے سکیں، یا لوگ شرماتے ہیں پوچھتے ہوئے کیونکہ علماء فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعوت کی توفیق دی ہے الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، سیکنڈ لاسٹ، وہ ہے بھائیو فیس بک سے ریلیٹڈ۔ تو میں پھر یہ اعلان کر دوں کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کا واحد ذریعہ mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے۔ میرے نام پر فیس بک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، اہل سنت پاک.com کے نام سے بھی فیس بک ایڈریس ہے۔ یہ میرا آفیشیل فیس بک کا ایڈریس نہیں ہے، اور اس پر لکھا بھی ہوا ہے کہ میرا آفیشیل نہیں ہے، اور اس حوالے سے میرا اعلان برات ہے کہ اس پہ جو بھی پوسٹ آئے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اس پہ جتنے ویڈیو کلپس آتے ہیں وہ انڈورس ہیں، میں اس کو الحمدللہ آن کرتا ہوں، اور بعض اوقات میں خود ویڈیو کلپس بھائیوں کو بھیج دیتا ہوں کہ اس کو اپلوڈ کر دیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس کلپ کو وہاں پر ڈال دیں۔ تو اعلان برات سے مراد صرف یہ ہے کہ اس پر جتنی پوسٹ لگتی ہیں سب کی ذمہ داری میرے پر نہیں ہے، صرف میرے جو ویڈیو کلپس ہیں ان کی ذمہ داری میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور الحمدللہ کوئی جواب اس پر وہ کمنٹس کرنے ہیں تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com پہ، بجائے یہ کہ آپ فیس بک کے اوپر کمنٹ ڈال دیں، میں وہ نہیں پڑھتا۔ اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کچھ بھائی ہیں، اور الحمدللہ آپ کو حیرانگی ہوگی، بھائی اور بہنیں دونوں، انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی، میلز اور فیمیلز، جو مل کے ان اکاؤنٹس کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے الحمدللہ میری اس حوالے سے میرے ساتھ مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو اللہ کے لیے میرا ساتھ دے، تو ان لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس حوالے سے، اور میں ان کی کوششوں کو الحمدللہ دلی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 8، اور وہ ہے بھائیو، میرے ویڈیو لیکچرز کو بغیر تبدیلی کے، اور اسی طریقے سے تمام ریسرچ پیپرز کو بغیر تبدیلی کے چھاپنے کی اجازت ہے میری طرف سے، بغیر تبدیلی کے، یہ شرط ہے، اور ان کی ڈی وی ڈیز سی ڈیز بنا کے لوگ پوری دنیا میں الحمدللہ مجھے ای میلز آتی ہیں، سعودی عرب سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، افریقہ سے، رشیا سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے الحمدللہ، جہاں پر، اور یہ الحمدللہ پاکستان کے لوگ ہیں جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں پوری دنیا میں دعوت کے حوالے سے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انڈیا کے لوگ ہیں، تو وہ رابطہ کرتے ہیں، اور میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ میرے یہ تمام اختلافی مسائل، خصوصاً جو یہ 100 آج مکمل ہوئے، یہ 3GP فارمیٹ جو موبائل کا ہے، جو عام موبائل بھی چلا دیتا ہے، سستا موبائل بھی ویڈیو، اس میں یہ 8GB کے اندر یہ تمام 100 کے 100 اختلافی مسائل بڑے آرام سے آ جاتے ہیں، 7GB کا یہ ٹوٹل ڈیٹا بنتا ہے۔ تو کئی موبائل لوگوں کے پاس ہیں جن کے اندر میموری جو ہے وہ 32GB تک ہوتی ہے، تو اس کے لیے صرف 8GB 7GB چاہیے، تو یہ کارڈز آپ خود بھی لیں، اور لوگوں کو بہترین تحفہ بھی میں لوگوں کو یہی دیتا ہوں کہ یہ لیکچر سارے ڈال کے تو ایک 8GB کا کارڈ گفٹ کر دیں، $350 کا کارڈ پاکستان میں تقریباً مل رہا ہے، $3.5 اس کی قیمت بنتی ہے، تو یہ دیں تو بڑی نیکی ہے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ اس حوالے سے۔ اور میں پھر آخر میں وہی اعلان کر دوں کہ مجھ سے رابطے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ mirza_95@yahoo.com، ای میلز میں خود دیکھتا ہوں، یہ میرا ذاتی میل ایڈریس ہے الحمدللہ، اور اگر کسی کو میرا فون نمبر چاہیے ہوگا تو وہ مجھے ای میل کرے گا، میرا فون نمبر میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، کوئی بھی کسی فیس بک پہ کوئی میرا فون نمبر مانگے تو نہ دے، میں پہلے ہی بڑی مشکل سے اتنی فون کال سنتا ہوں، اور میں متحمل نہیں ہوں کہ اتنی زیادہ فون کالز کو سن سکوں، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ ایک گورنمنٹ ملازم بھی ہوں، اور 8 گھنٹے مجھے وہاں بھی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، فل ٹائم ابھی میں دعوت کے لیے وقت نہیں ہوں، لیکن اس حوالے سے فل ٹائم ہوں کہ جب بھی مجھے آفس میں بھی ٹائم ملے، لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور میں اپنے ای میلز کے جواب دیتا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے میری مدد کی ہے۔ بہرحال جس نے مجھے فون کرنا ہو تو پہلے مجھے ایک ٹیکسٹ کر دے تاکہ میری اویلیبلٹی بھی چیک ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ بدگمانی کرے کہ یہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا، بعض اوقات میں واقعی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ میں یہ فون کال اٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جس بات میں آج تک جتنے بھی یہ لیکچرز 4 سالوں میں ہوئے
کوئی بھی غلط بات میرے منہ سے جس بات کی وجہ سے نکل گئی ہو، اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے اور معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔